علاج اور استخارہ دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت، امیر اہل سنت، عالم نیت، عاشق اعلیٰ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار میں آزمائشیں آ رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بندش وغیرہ کے معاملات ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، شادی میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ یہ نمبر جو آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، اس نمبر پر آپ ہاتھوں ہاتھ رابطہ کیجئے، اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کیجئے اور اپنے مسائل کے لیے آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہے، تو ان مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری انشاءاللہ عز و جل کوشش ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے استخارے کیے جا سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو روحانی علاج بتائے جا سکیں۔ تو مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت سارے ابھی استخاروں کا بھی سلسلہ ہوگا، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بذریعہ ای میل آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس الحمدللہ عز و جل موجود ہے، تو یہاں پر چاہے تو آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی میل ہمیں موصول ہو جائے گی اور ممکنہ صورت میں آپ کی میلز کے جوابات بھی دے دیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف چلیں، آپ کے استخارے کیے جا سکیں، آپ کو روحانی علاج بتائے جا سکیں، آئیے حسب معمول پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ جتنی اچھی نیتیں انشاءاللہ عز و جل زیادہ ہوں گی، ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو آئیے حسب معمول ہم اچھی نیتیں شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ مدنی پھول یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، ثواب بھی انشاءاللہ عز و جل زیادہ حاصل ہوگا۔
تو لگے ہاتھوں آپ اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ رضائے الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر ہم اس سلسلے میں شامل رہیں گے، اور اس سلسلے میں جو دعائیں بیان کی جائیں گی، جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، جو روحانی علاج بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم بھی یہ نیتیں بڑھا لیتے ہیں کہ اگر کوئی پریشان حال اسلامی بھائی کال کرے گا تو تسلی بھی دیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس کی دل جوئی کے لیے اور روحانی علاج بھی بتائیں گے، اور پریشانیوں کے حل کے لیے انشاءاللہ عز و جل اوراد و وظائف بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہموطن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ کہیں جائیے گا نہیں، سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت سارا علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم درود پاک کی پہلے فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی، اور روحانی علاج جاننے کے لیے اور استخارے کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر بھی ہوں گے۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، الحمدللہ عز و جل بہت ساری کالز ہمارے پاس روحانی علاج کے حوالے سے موجود بھی ہیں، جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے، اسلامی بہنوں کی طرف سے جو ہمیں روحانی علاج کے لیے پیغامات موصول ہوئے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ تو آئیے پہلے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام غلام ربانی ہے اور میری والدہ کا نام ہے غلام بیوی، اور مجھے جاب کے سلسلے میں بہت مسئلے پیش آ رہے ہیں۔ جدھر بھی اپلائی کرتا ہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش آ جائے۔ جاب کے حوالے سے مسئلہ، اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ غلام ربانی بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ بیٹے میرے کا نام ہے محمد اذان اور والدہ کا نام ہے اس کی راشدہ۔ وہ جو ہے نا ضد بہت کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں، سارا وغیرہ کر کے کہ کیا مسئلہ ہے۔ بیٹا ضد بہت کرتا ہے، استخارے کا آپ نے فرمایا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا جواب بھی بتائیں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے۔ بہت پیارا آپ نے چلیں روحانی علاج معلوم کیا، آپ کے توسل سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ بچے ان کے بہت زیادہ ضدی ہوں، بہت زیادہ شرارتی ہوں، یا تنگ کرتے ہوں، اطاعت نہیں کرتے ہوں، بات نہ مانتے ہوں، تو اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل بہت پیارا روحانی علاج ہے، مدنی پنسورہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرنے کے بعد وہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میری جی بیٹی بیمار ہے جی، سمیرا بی بی کا نام ہے جی، والدہ نام سرکار بی بی ہے، اور جوڑوں کا بتا دے دوائیاں بڑی کیتی ہیں جی، بڑی دوائیں کیتی ہیں، لیکن استخارہ کرانا ہے جی۔ بیٹی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ بھائی کا نام ہے طارق ڈار اور والدہ کا نام سریا بی بی، تو وہ ہمارے کاروبار کے سلسلے میں بات کرنی تھی۔ اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل، اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کو کہا انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کیے جائیں گے، اور جو پیغامات ہمیں موصول ہوئے روحانی علاج کے حوالے سے ان کے لیے ابھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتائے جائیں گے۔ روحانی علاج کی طرف ہم پہلے بڑھتے ہیں۔ کچھ روحانی علاج ملتان سے ایک اسلامی بہن کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے کہا کہ کمر میں بہت شدید درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ اسی طرح ایک اور کال ہمیں موصول ہوئی، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، تو مہربانی کر کے کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج اس حوالے سے ہو تو وہ بھی بتا دیجئے۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بہن کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے کہا کہ شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے، کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، روحانی علاج کوئی ہو تو شاہ فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ روحانی علاج میں ہم حاضر ہیں اور آپ کے کالز بھی آئی ہوئی ہیں، جس میں سب سے پہلے کسنائی بہن نے اولاد کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا کہ کافی دن ہو گئے شادی کو اور اولاد نہیں ہوئی۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مدنی پنصورہ میں اس کا ایک بہترین علاج موجود ہے، جس میں انشاءاللہ عز و جل یہ عمل رہے گا تو اولاد کی نعمت بھی نصیب ہوگی۔ یاد رہے کہ اولاد کی نعمت جس کو نصیب ہو وہ ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اولاد عطا فرمائے تو ہم اس کو انشاءاللہ عاشق رسول بنائیں، عالم دین بنائیں، اور یہ اولاد کل بروز قیامت ہمارے لیے جو ہے وہ باعث نجات رہے۔ تو آئیے اس کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل سنتے ہیں کہ جس کے اولاد نہیں ہوتی اس کے بارے میں مدنی پنصورے میں صفحہ نمبر 248 پر یہ ورد موجود ہے۔ یا مصورو، یا مصورو، 7 روزے رکھیں اور افطار کے وقت 21 بار المصورو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ابھی تو ویسے روزوں کی بہار ہیں الحمدللہ، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے اور اس دوران خوب نفلی روزے اسلامی بھائی رکھتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے الحمدللہ۔ تو اسلامی بہن کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ اگر اس طرح روزے رکھ لیں، 7 روزے رکھیں اور افطار کے وقت 21 بار المصورو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس عمل کی کوئی مدت؟ اس عمل 7 روز، 7 دن، 7 پھر روز اس کے بعد نہ کریں اس یہ کے عمل؟ بعد نہ۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ اسلامی بہن یہ عمل کرے، کیا اسلامی بھائی یہ عمل کر سکتے ہیں کہ وہ 7 روزے یہ رکھ عمل لیں؟ اسلامی بہن ہی کریں گی۔ اچھا، جی جی۔ صحیح۔ مزید اس کے علاوہ دوسرا روحانی علاج دوسرا قرضے کے حوالے سے؟ قرضے کے حوالے سے تھا، تو قرضے کے حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورے میں جو ہے وہ موجود ہے۔ جی جی۔ اور کیونکہ دیکھیں مدنی پنصورہ ایک وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے اندر الحمدللہ عز و جل اگر ہم اس کو گھر میں رکھیں تو بہت سارے ہمیں علاج، بہت سارے وظائف، بہت سارے اوراد جو ہے وہ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر الحمدللہ یہ لکھا ہے قرضہ اتارنے کا۔ سبحان اللہ۔ چلے میں عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا روحانی علاج ہے اور اس کی فضیلت روحانی علاج بیان کرنے کے بعد میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، بہت پیاری فضیلت ہے۔ قرضہ اتارنے کا روحانی علاج یہ ہے، قرضے سے نجات کا ایک دعا ہے، وہ دعا بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل قرضے سے نجات حاصل ہوگی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کتنا پیارا آپ کا فرمان ہے، کتنا پیارا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اتر جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص وہ جن کی طرف سے یہ قول موصول ہوئی قرضے کے حوالے سے کہ قرضے کا بوجھ زیادہ ہے، تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور اول و آخر 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور قرضے سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل جی جی۔ اسی معاملے میں جہاں جس مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 245 پر یہ موجود ہے، یہاں ایک چھوٹا سا ورد بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ اتنا پیارا ورد ہے کہ اس کی جو فضیلت جب لکھی ہے جی جی۔ تو وہ جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہر ایک اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور بہت آسان ہے۔ جیسے ابھی آپ نے مدنی دعا، چینل کے ناظرین تو اب آپ نے دعا فرمائی تو دعا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ یاد نہیں رہتی، یاد کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، یہ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ جی جی۔ اسی مدنی پنصورے میں ہی لکھا ہے۔ دیکھیں اب مدنی پنصورہ اب تو لے لینا چاہیے، اب تو جو ابھی تک رکا ہوا ہے جس کے گھر میں مدنی پنصورہ نہیں، وہ جلدی مکتبۃ المدینہ پر پہنچے اور جلدی سے مدنی پنصورہ حاصل جہاں کر لیں۔ مکتبۃ المدینہ موجود نہ ہو وہاں تو آپ
ارشاد فرمائے نا کہ کس طرح لینا ہے پھر. اب ارشاد فرمائیں. الحمدللہ تو جہاں مدنی پنصورہ نہیں تو جہاں وہاں مدنی پر مکتبۃ المدینہ نہیں ہے, جی تو وہاں پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ. الحمدللہ دعوت اسلامی نے نہ صرف آپ کو چیزیں دی ہیں بلکہ ان کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی ذرائع بھی بتا بتا دیں. تو الحمدللہ اگر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیے, وہاں آپ جا کر مدنی پنصورہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, آسانی آپ گھر بیٹھے دنیا پرنٹ کے آؤٹ بھی کسی اس کا بھی حصے بآسانی میں نکال سکتے ہیں. بالکل پرنٹ آؤٹ بھی نکلوا سکتے ہیں. تو آئیے یہ وظیفہ سن لیتے ہیں. جی جی. یا ملکو, یا ملکو. یا ملکو, اچھا 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا. سبحان اللہ. بہت ہی آسان وظیفہ ہے یا ملکو, 90 بار پڑھنا. اور یاد رہے جب بھی کوئی ورد پڑھیں اس کے اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں, درود شریف. تو انشاءاللہ رحمان مزید اس کی برکتیں نصیب ہوں. انشاءاللہ. اور نیت کیا ہونی چاہیے ہماری؟ سبحان اللہ. کہ ہمیں بہت ساری سبحان اللہ, دولت جب آ جائے, بہت ساری دولت آ جائے تو تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یاد کیا جائے سبحان کہ آپ نے کس طرح اس دولت کا صحیح استعمال کیا اور اس کو خوب رائے خدا عز و جل میں خرچ کیا. تو بہت ساری دولت آ جائے تو دعوت اسلامی کے پاس بہت سارے ذرائع بھی ہیں خرچ کرنے کے لیے, بہت ساری جگہیں ہیں, بہت سارے شعبہ جات ہیں. 92 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی اس وقت کام کر رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ 95 پہنچ گئے. تو اب اس طرح ابھی فی الوقت اگر وہ چاہیں تو الحمدللہ فیضان مدینہ کا کام جاری و ساری ہے الحمدللہ. اور اس میں ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو رہا ہے. تو اس میں چاہیں اس نیت سے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا مال عطا فرمائے کہ میں فیضان مدینہ میں خرچ کروں, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں خرچ کروں, انشاءاللہ راہ خدا راہ عز و خدا جل عز و جل میں میں خرچ خرچ کروں, کروں اپنا انشاءاللہ. صدقہ نکالوں, انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. ماشاءاللہ بہت توجہ, بہت پیاری توجہ ماشاءاللہ آپ نے دلائے, بہت پیارے روحانی علاج بیان کیا. اچھا ایک اور کال تھی روحانی علاج کے حوالے سے, پیغام موصول ہوا تھا, کمر میں بہت زیادہ شدید درد رہتا ہے, جی جی. اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اس حوالے سے ایک تو بہترین علاج, کیونکہ کمر میں درد جن کے رہتا ہے غالباً کی کال بھی اسلامی بہن کی تھی, اسلامی بہن. اور اسلامی بہنوں کو اکثر اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں, جی. جسم درد کرتا ہے. اس کے لیے تو تسبیح فاطمہ سبحان اللہ. بہترین عمل ہے, اتنا بہترین عمل ہے کہ دوسرے دن ان کو تقویت بھی ملے گی. اور جب آپ صبح اٹھیں گی, یعنی تسبیح فاطمہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیں, صحیح ہے. اور جب سوتے وقت یہ پڑھ لیں گی اس کے بعد جب صبح اٹھیں گی, اور اٹھیں گی یا اٹھیں گے دونوں کر دونوں سکتے کے ہیں لیے. دونوں کے لیے عمل. تو جب یہ صبح اٹھیں گے تو اپنے آپ کو بالکل تر و تازہ محسوس کریں گے. اور فرمایا روایتوں میں آتا ہے کہ اس عمل کرنے کی برکت سے دوسرے دن کام کرنے کی طاقت و قوت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تسبیح فاطمہ کا معمول ہے. تسبیح پھر تسبیح فاطمہ یہ بتا دیجئے. 33 مرتبہ سبحان اللہ, جی 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس طرح 100 کی گنتی پوری ہوگی. صحیح. تو یہ تسبیح فاطمہ ہے, اور اس کو خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمایا. تو نماز کے بعد بھی اس کو معمولات میں ہر شامل نماز کر کے بعد سکتے تو ہیں؟ الحمدللہ مسلمانوں کا معمول ہے کہ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں. تو ساتھ ساتھ اگر سوتے وقت بھی پڑھ لیں, اور اس میں ایک اور نیت بھی کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ کے نیک بننے کا جو نسخہ ہے مدنی انعامات, اس میں سے ایک مدنی انعام پر عمل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں آپ کے مزید کالز کی طرف چلتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. استخارے کر کے پھر انشاءاللہ گزشتہ کالز کے بھی جو استخاروں کا فرمایا تھا انشاءاللہ عز و جل ان کے جوابات بھی ساتھ دے دیے جائیں گے. کالز چلا دیجیے. میرا نام محمد جعفر اور میری والدہ کا نام رضیہ ہے. مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ میں گزشتہ 25 دن سے بیمار ہوں, مجھے بھوک نہیں لگ رہی. گزشتہ 25 دن سے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. محمد ندیم اور والدہ کا نام سکینہ بیگم. میں نے سر نوکری کے لیے ہی کرنا تھا جی, نوکری کا ہی مسئلہ تھا. نوکری کا مسئلہ, اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل. آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. میرا نام محمد ناصرہ طارق. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں گھریلو ناچاکیاں کافی ہیں, برائے کرم اس کا روحانی علاج عطا فرمائے. گھریلو ناچ, اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے اور مدنی ماحول اللہ کرے گھر میں قائم ہو جائے انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں روحانی علاج. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میں رزق کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں کہ رزق شدید تنگی ہے, اور میرا نام ہے محمد ارشد, میری والدہ کا نام ہے زرینہ بی بی. رزق میں تنگی, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. ارشد بھائی ابھی اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج
ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میں عبدالرحمان لال سوارا ضلع بہاولپور سے بول رہا ہوں. میرا بیٹا ہے فیصل الرحمان، 13 سپارے اس نے قرآن حفظ کیا ہے اور سال ہو گیا ہے وہ پڑھ نہیں رہا. میں جب کہتا ہوں کہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن پڑھتا نہیں. استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو استخارہ کر کے، عبدالرحمان بھائی آپ کے بیٹے کا استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کالز پہ انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارے کر کے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے ہیں ابھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی بیان کریں گے، اور اس دوران استخارے بھی آپ کے کیے جائیں گے. استخاروں کے بعد پھر آپ کے جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے. روحانی علاج کی طرف آتے ہیں. جعفر بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ میں 25 دن سے بہت زیادہ بیمار ہوں، تو کوئی روحانی علاج اس حوالے سے ہو تو بتا دیجئے تاکہ پڑھیں، شفا نصیب ہو. اسی طرح ندیم بھائی نے کہا کہ نوکری کا مسئلہ ہے، شاید کہیں نوکری کے لیے جاتے ہوں، وہاں کام ان کا نہیں بن پاتا ہو، چاہے رکاوٹیں آ جاتی ہوں. اسی طرح ناصر بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ گھر میں نا اتفاقیاں ہیں، نا چاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے بعد ارشد بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ رزق میں تنگی ہے، تو رزق میں برکت پیدا ہو جائے، حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے اور اچھا روزگار نصیب ہو جائے. اس حوالے سے کوئی روحانی علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اولاً سوال کیا گیا کہ رزق میں تنگی، تو رزق میں تنگی کے حوالے سے کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، اس کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیریں. انشاءاللہ عز و جل رزق کی تنگی بھی دور ہوگی اور رزق میں کشادگی ہوگی. ساتھ ساتھ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ گھر میں ناچاکی ہے، تو گھریلو ناچاکی کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر لیجیے جی، اور اس نمک کو گھر کے نمک کے برتن میں ڈال دیجیے، یعنی ملا لیجیے. اب جب کھانا وغیرہ پکے تو اس نمک کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ رحمان گھر کی ناچاکیاں، آپس کی نا اتفاقیاں دور ہوں گی اور آپس میں محبت بڑھے گی انشاءاللہ. اچھا، یہاں ایک چیز میں معلوم کرنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو. آپ نے فرمایا کہ وہ نمک دم کر کے نمک کے ڈبے میں ڈال دیں گھر میں، جو بالفرض ایسی کوئی صورت نہ ہو کہ وہ گھر میں جو نمک کا ڈبہ ہے اس میں ڈالنا ممکن نہ ہو، پھر کیا کریں؟ بالفرض اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے الحمدللہ عز و جل بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور وہ آسان طریقہ ہے اور وہ ایک اہم ترین عمل ہے، اور وہ عمل ہے کاٹ کا عمل. وہ دعوت اسلامی کے جانب سے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے جگہ بجگہ لگائے جاتے ہیں. جی تو وہاں پہنچ جائیں اور وہاں جا کر اپنے اس مسئلے کی کاٹ کروائیں، کیونکہ وہ پھر پانی پلا نہیں سکتے ہوں گے، پانی دے نہیں سکتے ہوں گے، تو اس پانی کو جو ہے وہ سمندر میں بہا دیا جائے. وہ آپ کو طریقہ کار بتا دیں گے مزید. تو وہاں پر آپ چلے جائیں، اور وہاں نہیں جا سکتے تو اس میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے حل دیا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر ہاتھوں ہاتھ استخارے اور ہاتھوں ہاتھ کاٹ بھی کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس عمل کرنے کی برکت سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بالفرض اگر ان کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے بھی نہ ہوں، کاٹ کی سہولت میسر نہ ہوں، تو اس کا کوئی الٹرنیٹ، کوئی نعم البدل اس کا؟ تو نعم البدل یہی کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہاتھوں ہاتھ استخارے کے ساتھ ساتھ کاٹ بھی ہو جائے گی. صحیح، ماشاءاللہ بہت ساری آپ نے نعم البدل یہ بتا دیے، طریقہ کار بتا دیے. نہیں تو آخری حل تو دعا ہے ہی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعا کریں. مدنی چینل کے ناظرین، دعا ایسا عمل ہے جہاں سب تدبیریں ختم ہو جائیں، کوئی راستہ نظر نہ آئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر، گڑ گڑا کر، زہ نصیب تہجد میں اٹھ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں ہم، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں کرم ہوگا. اور باقی روحانی علاج کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ یا ودود 1001 مرتبہ، اچھا تعداد یہی رکھنی ہے؟ دیکھیں اگر زیادہ پڑھنے چلیں، زیادہ پڑھ لیں گے تو فائدہ حاصل ہوگا برکت کے لیے. تعداد کی اس کی تو مثال بڑی پیاری ہے اور بہت سمجھ میں آنے والی بھی ہے. جی فرمائیں. کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر تالا کھولتے وقت چابی کا ایک دانہ بڑھ جائے تو تالا نہیں کھلے گا، اور ایک دانہ کم ہو جائے تو تالا نہیں کھلے گا. تو اسی طرح جو اوراد و وظائف کی جو تعداد ہمیں کتابوں میں ملتی ہے، علماء ہمیں بتاتے ہیں، تو اس میں اس تعداد کو بالکل ہم نے برقرار رکھنا ہے.
اور جو آپ برکت کے لیے پڑھنا چاہیں اس کے لیے الگ وظیفہ، الگ جو ہے وقت نکال لیجیے. صحیح. اور برکت کے لیے تو مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، الحمدللہ. اور قادری اتاری بن جائیے، اور پھر شجرہ شریف لے لیجیے. اس میں ایسے ایسے عمل ہیں، آپ کے کام اٹک گئے ہوں تو کیا پڑھنا چاہیے، آپ کا قرض کا بار پڑ گیا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے، صبح کیا پڑھنا ہے، شام کو کیا پڑھنا ہے، سارے اوراد و وظائف اس کے اندر برکت کے لیے بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ کشادگی کے لیے بھی موجود ہیں. بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. چلے میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض بھی کرتا چلوں کہ قادری اتاری اگر بننا ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بننا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو آپ وہ طریقہ کار سماعت فرما لیجیے. مدنی چینل کی پٹی پر بھی انشاءاللہ عز و جل ممکن ہوا تو ہمارے اسلامی بھائی آپ کو دکھا دیں گے. ایک نمبر سماعت فرما لیجیے 0321 26 26 112 0321 26 26 112. اس نمبر پر اگر آپ مرید ہونا چاہتے ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید بننا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے قادری سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو اس نمبر پر جو بھی آپ کو بتایا گیا 0321 26 26 112 اپنا نام، ولدیت، عمر، ایڈریس، پوسٹل ایڈریس وغیرہ یہ تمام چیزیں لکھ کر آپ میسج فرما دیجئے. تھوڑی ہی دیر میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل رپلائی بھی آ جائے گا، کنفرمیشن کا میسج بھی آپ کو مل جائے گا، اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کی طرف سے جواب بھی روانہ کر دیا جائے گا. آپ کو انشاءاللہ عز و جل تسلی بھی ہو جائے گی. تو اس نمبر پر یہ تمام چیزیں آپ میسج فرما دیجئے. آپ کو انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے قادری سلسلے میں آپ داخل ہو جائیں گے، اور مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کی طرف سے انشاءاللہ عز و جل مکتوب بھی آپ کو روانہ کیا جائے گا، شجرہ شریف بھی آپ تک انشاءاللہ عز و جل پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا، تو بات چلی تھی روحانی علاج کے حوالے سے، گھریلو ناچاکیوں کے حوالے سے، تو 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر نمک پہ دم کر کے وہ ملا دیں. جی. گھر کے افراد وہ کھاتے ہیں، ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی بھی. بالکل. اچھا، اس کے بعد دوسرا روحانی علاج تھا نوکری کا مسئلہ ہے. نوکری کے حوالے سے کہ نوکری جاتے ہیں کام نہیں ملتا، اس کے لیے الحمدللہ مدنی پنصورے میں 40 روحانی علاج ہمارے امیر سنت کا ایک رسالہ ہے، اس میں یہ ورد موجود ہے کہ جس وقت جس کام کے لیے جا رہے ہیں، جس مثال کے طور پر نوکری کے لیے جا رہے ہیں، جی تو یا نافع 20 مرتبہ پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں. یہ پڑھ کر جب آپ گھر سے نکلیں گے، جیسا آپ کا ارادہ ہوگا، جیسا دل میں نیت ہوگی، انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد قول تھی ہمارے ارشد بھائی کہ رزق میں تنگی کے حوالے سے کافی پریشان تھے. رزق میں تنگی کے حوالے سے جو ہے وہ یا رحیمو جو کوئی روزانہ رات میں 500 مرتبہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ عز و جل نہ صرف دولت بلکہ عزت اور مرتبہ بھی پائے گا انشاءاللہ. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف. استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرما لیجیے. پہلی قول تھی ہمارے غلام ربانی بھائی کہ آپ نے کہا کہ جاب کے حوالے سے کافی مسئلہ ہے، استخارہ کر دیجیے. تو الحمدللہ سبحان آپ کا استخارہ کر دیا گیا. استخارے میں فی الوقت کوئی عملیات نہیں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اثرات نہیں ہیں، کوئی بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، آزمائشیں آ رہی ہیں. مایوس نہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے 550 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ آپ پڑھیں. نماز فجر با جماعت مسجد میں ادا کریں، اور فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں کوشش کر کے اس وظیفے کو آپ کریں. انشاءاللہ عز و جل اچھا روزگار نصیب ہوگا، اور جاب کے حوالے سے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. رزق میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے برکت بھی رہے گی. اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے.
ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو مدنی پنسورہ حاصل فرمائیے، اس میں سے آپ پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے فرمایا کہ بیٹا بہت زیادہ ضد کرتا ہے اور پریشان کرتا ہے، بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائی۔ اس حوالے سے آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت آپ کے بیٹے کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، مدنی پنسورہ میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جو بچے شرارتی ہوں، ضد کرتے ہوں، اطاعت نہ کرتے ہوں، بات نہ مانتے ہوں، ایسے بچے جب سو جائیں، رات کو سو جائیں، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر یہ قرآنی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ دعا ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں اول و آخری درود شریف کے ساتھ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، دم کرنا اس میں ضروری نہیں، صرف آپ بچوں کے سرانے کھڑے ہو کر پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے مطیع فرما بردار بنیں گے، نیک بنیں گے، شرارتیں انشاءاللہ عز و جل ان کی ختم ہو جائیں گی، آپ کے اطاعت گزار بن جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیں سمجھانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، حکمت عملی کے ساتھ بچوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے، اچھے انداز میں ان کی اصلاح کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھانے کے لیے جائیں اور ہم ایسا غلط انداز اختیار کر جائیں کہ بچے ہمارے سمجھنے کے بجائے الٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اور زیادہ ضدی ہو جائیں۔ تو پیار محبت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ سمجھانے کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بچے مطیع فرما بردار ہوں گے۔ اچھا، یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا یہ بھی مدنی پنسورہ میں لکھا ہوا ہے، اور اس عمل کی مدت ہے 11 تا 21 دن، 21 دن تک اس عمل کو مسلسل جاری رکھیں، برکتیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بیٹی بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے آپ کی بیٹی کو، اور ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ اس والے سے آپ کی بیٹی کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت بیماری کی علامات ہی کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ بیماری ہی ہے، کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی اثرات، کوئی بندش وغیرہ کے معاملات آپ کی بچی کے ساتھ نہیں ہیں۔ بیماری سے حفاظت کا جو روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے، وہ روحانی علاج یہ ہے، اگر تو آپ کی بیٹی خود عمل کر سکتی ہو تو وہ خود عمل کر لیں، نہیں تو آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دیں، اپنی بیٹی پہ دم کر دیں۔ وہ روحانی علاج یہ ہے کہ یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچی کو پلا دیجئے، دم بھی کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، شفا حاصل ہوگی۔ اس سلسلے میں جی بیمار آج کل جیسے بیمار ہوتے ہیں، اور پھر آج کل گرمی ہے، گرمی میں دل چاہتا ہے شربت پینے کا، صحیح، تو اکثر شربت پیتے ہیں، جی تو کیا یہ اچھا ہو شربت پینے کا بھی ورد یاد کر لیا جائے؟ ماشاءاللہ، شربت پینے کا وظیفہ، ورد اس کا، شربت پئیں اور شفا پائیں، شربت پی کر شفا، ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہی مدنی پنسورہ، یہاں بھی مدنی پنسورہ ماشاءاللہ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بس اب تو دیر کرنی نہیں، سبحان اللہ، مدنی پنسورہ حاصل کر لیں۔ مدنی پنسورہ کا صفحہ نمبر 255 پر ہے جی جی، کہ یا ماجدو، یا ماجد، جی جی، یا ماجدو 10 بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے جو پی لیا کرے گا انشاءاللہ بیمار نہ ہوگا۔ بیمار نہیں، شربت پہ دم کر کے، شربت پہ اب آج کل شربت کلچر چل رہا ہے، شربت پینا ہے، کوئی روح افزا بنا رہا ہے، کوئی یعنی کوئی نہ کوئی شربت بنا رہے ہیں، جی، اور گرمی میں دل بھی چاہتا ہے شربت پینے کا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے دوائی نہیں پیتے، صحیح، تو بچوں کو بھی بڑوں کو بھی شربت پلائیں اور شفا پائیں انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک احتیاط ناقص ذہن میں آ رہی ہے کہ اب گرمی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور وہ ٹھنڈا ٹھنڈا شربت، اور اگر شربت کی اس طرح اجازت دے دی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو مدنی چینل کے ناظرین باہر کی جو پھر وہ شیکرین والے جو اس طرح کے ملتے ہیں جو گلے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں، اس میں جو احتیاطی پیش نظر رکھی جائیں اس پر عمل کریں اور پھر اس کے مطابق اس میں تو دیکھیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں شربت کون سا پیوں، جی میں کھانا کون سا کھاؤں، مجھے کیا احتیاط کرنی ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے اور بہترین حل ہے اگر اس کو آپ اپنا لیں، زیادہ نہیں، صرف ہفتے میں 1 دن وہ کام کرنا ہوگا، اور وہ کام ہے میرے شیخ طریقت امیر سنت کا مدنی مذاکرہ۔ سبحان اللہ، اس میں نہ جانے ہمیں کیسے کیسے علاج بتا دیے جاتے ہیں، بلکہ ایک پورا مدنی مذاکرہ تو مچھلی کے بارے میں ہوا، اور پورا رسالہ بھی آ گیا مچھلی کے بارے میں کہ مچھلی میں کیسی کیسی غذائیات ہیں، جن چیزوں کو ہم پھینک دیتے ہیں، یعنی اس مچھلی کا سر، تو اس کے بارے میں جو ہے
باقاعدہ بتایا گیا کہ اس مچھلی کے سر کا سوپ پینے سے آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ تیز ہو گئی، چشمہ اتر گیا۔ 3 یا 4 دن کسی نے پیا تو اس کے لیے باقاعدہ اس مچھلی کے عجائبات جو رسالہ بھی نیا ہے، مچھلی کے عجائبات مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھیں، زیارت بھی کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مچھلی کے عجائبات بہت ماشاءاللہ بہت پیاری معلومات بھی ہے اس میں۔ یہ دنیا کس پر قائم ہے، دنیا کس پہ قائم ہے، یہ مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے یہ بات ہمارے لیے نہیں ہو کہ دنیا کس چیز پر قائم ہے اور کس پر یہ دنیا بنی ہوئی ہے۔ تو اگر جاننا چاہتے ہیں تو آج یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرما لیجئے، مچھلی کے عجائبات۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ رسالہ مل جائے گا۔ تو دعوت اسلامی ہماری یہ ویب سائٹ جو ہے www.dawatIslami.net، آپ یہ وزٹ کیجئے اور یہ رسالہ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پاس ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ پہ بھی الحمدللہ عز و جل یہ رسالہ موجود ہے۔ آج ہی اپنے مکتبۃ المدینہ سے یہ حاصل پھر الحمدللہ تو دعوت اسلامی نے ایک سہولت اور دی ہے، جی جی وہ یہ کہ جیسے اب مدنی مذاکرہ میں ہفتے کو تو نہیں دیکھ سکا، جی جی کوئی مصروفیت تھی، جی جی تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ نے باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کر دیا ہے کہ آپ جو مدنی مذاکرہ دیکھنا چاہیں نیٹ پر آپ بآسانی اس کی سہولت دی گئی، اور جو ہے وہ اس کی ایک پورا جو ہے باقاعدہ آپ ویب سائٹ سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کو آپ کو وہ حل بتا دیں گے کہ آپ کو یہ کس انداز سے اور کس طریقے سے دیکھنی ہے۔ باقاعدہ اس کی جو ہے وہ اپنے آئی پیڈ پر آپ ڈاؤن لوڈنگ بھی کر سکتے ہیں، اور اس چیز کو تو انشاءاللہ رحمان بآسانی جس تاریخ کو آپ ڈالیں گے بھائی اس تاریخ کا مجھے مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے، اس موضوع پہ مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے، اچھا موضوع کے انشاءاللہ حساب سے ضرور بھی مل جائے گا تقسیم کاری ہے انشاءاللہ۔ تو کتنی سہولیات مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی یہ آپ کو سہولیات دیکھیں فراہم کر رہی ہے۔ جو مدنی مذاکرہ آپ سننا چاہتے ہیں گزشتہ جو ہو چکے ہیں، تاریخ آپ کو اگر یاد ہے تو وہ تاریخ اس میں لکھیں، وہ انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ آپ کو مل جائے گا۔ اور چلنے لگے ہاتھوں نیت بھی کر لیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے ہفتے کو اول تا آخر اللہ کی کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں شامل رہیں گے، شرکت کریں گے، نہ صرف شامل رہیں گے شرکت کریں گے بلکہ مدنی مذاکرے کی انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت بھی پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، عبد الرحمن بھائی، آپ نے کہا کہ میرا بیٹا محمد فیصل قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، 13 پارے انہوں نے حفظ کر لیے ہیں، اب وہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، سستی کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے معاملات آپ نے بتائے، اللہ آسانی فرمائے۔ اس حوالے سے آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا عبد الرحمن بھائی، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بچے کے ساتھ آپ کی نظر بد کے معاملات ہیں، اللہ آسانی فرمائے۔ آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے، اپنے بچے کی نظر کی کاٹ کروا لیجئے، اور روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ سورۃ القلم کی ایک آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ قرآنی آیت یہ اب پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں۔ سورۃ القلم کی 29ویں پارے میں یہ سورۃ القلم ہے، اس میں یہ آیت مبارکہ ہے، پڑھ کر آپ بچے پہ دم کر دیں، نظر سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا نظر سے حفاظت کا، مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہے، اسی میں سے آپ کو بیان کیا گیا۔ ایک اور وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، جو بچے ایسے ہوں کہ جن کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو یا شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہو، دل نہ چاہتا ہو، تو وہ روحانی علاج یہ ہے، 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، 101 مرتبہ اول و آخری درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ ایسے بچوں کو پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر تو آپ کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ بچے پڑھنے نہیں جاتے ہوں، سستی کا اظہار کرتے ہوں یا سستی کا مظاہرہ کرتے ہوں اور سبق یاد نہ کرتے ہوں، یا ان بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کریں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔
مجھے اپنی بہنوں کا استخارہ کروانا ہے. میری بہنوں کی شادی کا مسئلہ ہے, دونوں کی شادی ہو چکی ہے. استخارہ کر دیجیے, ان کے بہت مسائل ہو رہے ہیں, بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. دعا بھی فرمائیے اور روحانی علاج بھی فرما دیجیے. اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل. استخارے کر کے نام تو خیر آپ نے بتایا نہیں, استخارے نہیں کیے جا سکیں گے, اور روحانی علاج مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. کہیں جائیے گا نہیں, اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھ لیجئے گا پڑھنے کے لیے. جو بھی آپ کو روحانی علاج بتایا جائے عمل فرمائیے گا, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میرا نام شہباز احمد ہے اور والدہ کا نام انور بی بی. جی میں نا کاروبار کرنا چاہتا ہوں, کوئی بھی میرے بڑی پریشانی ہے, لیکن کوئی کپڑے کا کام بازار لگانا چاہتا ہوں. کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کپڑے کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں, بہتر ہے یا نہیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں. شہباز بھائی تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا, درود پاک بھی آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل. استخارے کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میں قمر زمان اطاری پنڈ خانٹوبہ سے بول رہا ہوں, اور میرے چاچو تقریباً 4 سال سے انہیں فالج ہے, اس کے لیے کوئی روحانی علاج جو ہے نا وہ بتا دیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کے چاچو کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے, ان کی اس بیماری کو درجات کی بلندی کا سبب بنائیں, گناہوں کا کفارہ بنائیں انشاءاللہ عز و جل. قمر زمان بھائی آپ کے چاچو کے لیے ہم ضرور روحانی علاج بتائیں گے. الحمدللہ مدنی پنصورہ میں لکھا ہے, آپ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے گا پڑھنے کے لیے. جو روحانی علاج آپ کو بتایا جائے تحریر فرما لیجئے گا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. عابد عقیل بات کر رہا ہوں, والدہ کا نام نجمہ پروینہ, اور کاروبار کے لیے میں نے جو ہے نا یہ پوچھنا ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا میرا. کاروبار نہیں چل رہا, اللہ آسانی فرمائے. عابد بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. چلو وحید اختر نذیرہ بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے, کے لیے استخارہ یا کوئی روحانی علاج. اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل. آپ کو وحید بھائی بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کاروبار بھی نہیں چلتا, بند ہے کافی دن سے, 3 مہینے سے ہو گئے ہیں. کاروبار نہیں چل رہا, اللہ خیر فرمائے, آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میں نے میری گاڑی گم ہو گئی ہے, اس کے بارے میں استخارہ کروانا ہے. میرا نام عابد ہے اور والدہ کا نام مختار ہے. فتح جان سے بات ہے. گاڑی گم ہو گئی ہے, استخارے کا آپ نے فرمایا, نام مجھے سمجھ نہیں آیا, اگر آپ بتا دیں اسلامی بھائی. عابد بھائی انشاءاللہ عز و جل. عابد بھائی ابھی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میرا کام چلتے چلتے رک جاتا ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میں جو کام ہے لوگوں کو باہر بھیجتا ہوں, ویزوں کا کام کرتا ہوں, مجھے یہ کام جاری رکھنا چاہیے یا نہیں. میرا نام محمد عرفان اطاری ہے اور میری والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے. عرفان بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. عرفان بھائی مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میرا نام راشد ہے, والدہ کا نام یوسف جان. مسئلہ گھریلو حالات بڑے خراب, نہیں قرضہ وغیرہ, قرضی برکت نہیں جی. گھریلو حالات خراب ہیں, قرضے کم. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. راشد بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور دے دیجیے گا, پھر انشاءاللہ استخاروں کی طرف بڑھتے ہیں. کاروبار کے بارے میں جاننا ہے کہ جو بھی کام شروع کرتا ہوں, مہینہ 10 دن کام کرتا ہوں, اس کے بعد کام نہیں ملتا مجھے, اور اس کے بعد یہ میں جاننا کہ 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور ابھی تک اولاد نہیں ہے, تو استخارہ کروانا تھا. اللہ کا نام ہے فردوس فاطمہ, میرا نام ہے عمر نواز. عمر نواز نام آپ نے بتایا. انشاءاللہ عز و جل عمر نواز بھائی آپ کے کاروباری حوالے سے, اولاد کے حوالے سے استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے, ابھی انشاءاللہ عز و جل ان کو روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی بیان فرمائیں گے, اور اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہوں گے, اور استخاروں کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے. پڑھتے ہیں ابھی پہلے ہم روحانی علاج کی طرف. روحانی علاج آپ نے سماعت بھی فرما لی ہوں گی. ایک اسلامی بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ بہنوں کی شادیاں ہوئیں, پھر کافی مسائل آ گئے. اللہ آسانی فرمائے. دعا بھی ان کے لیے فرما دیجئے. روحانی علاج اور اس حوالے سے کچھ مدنی پھول, جیسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وہ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, یہ ہو گیا. ساس بہو میں صلح کا راز, یہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ, اس حوالے سے کوئی مدنی پھول. اور قمر زمان بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ میرے چاچو کو 4 سال سے فالج ہے, دعا بھی فرما دیجیے. روحانی علاج بھی ہو تو ارشاد فرما دیجیے. اسی طرح وحید بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ گھر والے ناراض ہو کے چلے گئے گے, اس حوالے سے کوئی روحانی علاج. اولاً ہمارے اسلامی بھائی نے شادی کے بارے میں فرمایا کہ بہنوں کی شادی کا معاملہ ہے, اور اس حوالے سے الحمدللہ علاج موجود ہے
کہ یہ روحانی علاج سورہ اخلاص والا ہے، یعنی سورہ اخلاص قل اللہ احد. یہ روحانی علاج 90 دن تک 41 مرتبہ بعد نماز عشاء، 90 دن تک 41 مرتبہ بعد نماز عشاء سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری صورت پڑھنی ہے اور اپنے شادی کے لیے یہ دعا کریں. یہ عمل جو ہے وہ جن کی شادی کا معاملہ ہے وہی کریں گے. اگر اسلامی بہنیں یہ عمل کرتی ہیں تو ان کے جو مخصوص ایام ہیں اس دوران جب یہ عمل کریں تو قل هو اللہ احد جب پڑھیں تو اس میں قل ہٹا دیں اور هو اللہ احد سے اس عمل کو شروع کریں. تو اس طرح یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو جلد ہی ان کے شادی کے معاملات اللہ نے چاہا تو حل ہوں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن رکھیے کہ جب بھی دعا کریں اور اس میں نیت یہ کرنے کہ جب شادی ہوگی تو اس میں کوئی غیر شرعی رسومات نہ کی. اور ابھی الحمدللہ عز و جل اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر جہاں دیگر سلسلے آ رہے ہیں وہاں شادی کے بارے میں بھی ہماری مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری جو ہے وہ پورا ایک سلسلہ لے کر چل رہے ہیں کہ شادی کے معاملات کیا ہونے چاہیے، شادی میں کیا رسومات ہونی چاہیے اور شادی سے پہلے کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، کس طرح کی لڑکیاں دیکھنی ہیں، کس طرح کے لڑکے دیکھنے ہیں، ان میں کیا کیا خصوصیات دیکھنی ہیں. تو یہ سارے معاملات جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو آپ دیکھتے رہیے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو شادی کے حوالے سے یہ روحانی علاج ایک بار اور سماعت فرما لیجئے کہ 90 دن یہ عمل کرنا ہے. 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو ہے وہ دعا کریں اور یہ عمل وہی کرے گا کہ جس کی شادی کا معاملہ ہے. اور اسلامی بہن اگر یہ عمل کریں تو یاد رہے کہ جب اگر ان کے مخصوص ایام ہوں تو قل کی بجائے قل ہٹا کر هو اللہ احد سے سورہ اخلاص شروع کریں. دوسرا ہمارے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ گھر والے جو ہیں وہ روٹ کے چلے گئے تو اس کے لیے روحانی علاج جو ہے وہ موجود ہے کہ رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر لیٹ کر یا مانع 20 بار پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل روٹھے ہوئے وہ من جائیں گے اور انشاءاللہ جلدی امید ہے گھر آ جائیں گے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ جلد ہی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیں اور کارڈ بھی کروا لیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اس کی میں افاقہ ہو. اچھا بات چلی تھی اپنا وہ شادی میں جو مسائل آ رہے تھے، روحانی علاج ماشاءاللہ آپ نے بیان کیا. تو آج انشاءاللہ عز و جل 8:30 بجے نگرانی شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی کا یہ سلسلہ جو آپ نے فرمایا اسلام اور شادی، تو آج 8:30 بجے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر ریکارڈڈ یہ سلسلہ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. تو اس سلسلے کو بھی آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں، سنیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. آج پاکستانی وقت کے حساب سے 8:30 بجے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر یہ سلسلہ اسلام اور شادی نگرانی شورا کا انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ ہوگا، یہ ریپیٹ اور ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. تو اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا اور ضرور سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. جی اسی طرح فالج کے حوالے سے تو مدنی پنصورہ میں ایک مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے. مدنی چینل کے ناظرین سماعت بھی فرما لیجئے. ہمارے قمر الزمان بھائی آپ نے فرمایا کہ چاچو کا مسئلہ ہے 4 سال سے ان کو فالج ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. وہ روحانی علاج یہ ہے کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ صورت ہے سورہ زلزال. مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. سورہ زلزال لکھ کر اس میں پانی ڈال کر پئیں، انشاءاللہ عز و جل فالج کے مرض سے شفا حاصل ہوگی. اور یہ روحانی علاج مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 238 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 238 پر سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. 229 پر مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 229 پر الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. دوبارہ سماعت فرما لیجئے. سورہ زلزال کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر، سورہ زلزال لکھ کر اس میں پانی ڈال کر آپ فالج زدہ مریض کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل فالج کا مرض جاتا رہے گا. اسی طرح ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال لکھ لیں،
لکھ کر آپ مریض کو کہیں کہ وہ دیکھے گا، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اتنا پیارا اور روحانی علاج ہے مدنی چینل کے ناظرین، پڑھ کر دم بھی کریں اور صرف دیکھنے سے بھی انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ فالج کے لیے الحمدللہ عز و جل اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے، آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، اس مرض سے حفاظت کا تعویذ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے اور دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے چاچو کو برکتیں ملیں گی اور ان کی یہ بیماری جاتی رہے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت بھی فرما لیجیے، روحانی علاج بھی تحریر فرما لیجیے۔ شہباز بھائی، آپ کی قول تھی ابتداً، آپ نے کہا کہ میں کپڑے کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے کیا یہ بہتر ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے استخارہ کیا گیا آپ کا، تو استخارے میں فی الوقت یہ اشارہ آ رہا ہے کہ کپڑے کا کاروبار کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ بالکل آپ کر سکتے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جائز کاموں میں برکت عطا فرمائے، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد عابد بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروباری معاملات میں مجھے کافی آزمائش کا سامنا ہو رہا ہے، کاروبار میں مسائل آ رہے ہیں، تو استخارے کا آپ نے کہا تھا، اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، آزمائشوں میں ہیں آپ، اور اللہ کی کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ آزمائشیں دور ہو جائیں گی۔ روحانی علاج، اپنے کاروباری مسائل کے حل کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ وظیفہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ کیسی ہی پریشانی ہو کاروباری معاملات میں، کیسی ہی آپ کے ساتھ آزمائش کے معاملات میں، انشاءاللہ عز و جل وہ آزمائشیں بھی دور ہوں گی، آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی بھی ضرور کیجئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اور ذہِ نصیب عابد بھائی، یہاں آپ کو مدنی مشورہ بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے، اور ضمناً انشاءاللہ عز و جل یہ برکتیں حاصل ہوں۔ مدنی قافلے میں سفر کیجئے، 3 دن کم از کم ضرور مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعائیں کیجئے، یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار نہیں چل رہا، اس حوالے سے آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ آسانی فرمائے، کاروبار چلنا شروع ہو جائے۔ بہت بہترین روحانی علاج ہے۔ جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یار میرا کاروبار نہیں چلتا، تھوڑے دن چلتا ہے پھر ایک دم ٹھپ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، پھر ہم اپنے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا، مجھ پر کسی نے عملیات کروا دیے، یا مجھ پر کسی نے بندش کروا دی، اس طرح کے پھر وسوسے ہمارے ذہنوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہت بہترین علاج ہے، اور یہ مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے، وہ یہ جو بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہو، اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا کاروبار چلنے کی۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ مدنی پنصورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد عابد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گاڑی میری گم ہو گئی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ کرے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ آپ کی گم شدہ یہ گاڑی مل جائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا عابد بھائی، استخارے میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ گاڑی آپ کی مل جائے گی۔ جی ہاں، الحمدللہ عز و جل ملنے کا اشارہ آ رہا ہے، مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، اللہ کے بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور ذہن نصیب جب گاڑی مل جائے مدنی قافلے میں سفر بھی فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ اس روحانی علاج پر عمل کر سکتا ہے۔ اور عابد بھائی جیسے آپ کی گاڑی گم ہو گئی ہے تو جس جگہ سے گاڑی گم ہوئی ہے تو وہاں کھڑے ہو کر کم از کم 1 مرتبہ سورۃ الطارق کی تلاوت کر لیں،
سورۃ الطارق، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ الطارق ہے، سورۃ الطارق کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کی گاڑی مل جائے گی۔ اسی طرح مدنی پنصورہ میں بھی ایک الحمدللہ عز و جل روحانی علاج لکھا ہوا ہے، گمشدہ شے کے ملنے کا عمل۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، پیسے گم ہو جائیں یا کوئی بھی بالفرض چیز گم ہو جائے تو 7 دن تک 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل گمشدہ شے مل جائے گی۔ اب عابد بھائی چلیں آپ کے توسل سے مدنی چینل کے ناظرین کو بہت پیارا روحانی علاج عرض کرتا چلوں۔ جیسے ہم گاڑیاں اپنی پارکنگ پہ کھڑی کرتے ہیں اور گھر کے باہر بھی آپ نے کھڑی کرتے ہیں، تو روحانی علاج اس حوالے سے بہت پیارا الحمدللہ عز و جل ہے۔ اگر اس روحانی علاج پر ہم عمل کر لیں، وہ وظیفہ پڑھ لیں، تو ہماری انشاءاللہ عز و جل گاڑی نہ تو گم ہوگی، نہ چوری ہوگی، نہ کوئی لے کر بھاگے۔ نہ صرف گاڑی بلکہ کسی بھی چیز پر وہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو وہ انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گی چیزیں۔ اپنی جو قیمتی اشیاء ہیں وہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنی قیمتی اشیاء پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کی محفوظ رہیں گی چیزیں۔ تو جب بھی کبھی ایسا اتفاق ہو نا، گھر کے باہر گاڑی کھڑی کریں یا گھر سے باہر ہم نکلیں، اپنے اوپر اسی طرح پارکنگ پہ گاڑی ہم کھڑی کریں تو یا جلیلو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو، 10 مرتبہ پڑھ کر اپنی گاڑی پہ آپ دم کر دیں، اپنے اوپر بھی دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ چیز چوری نہیں ہوگی اور محفوظ بھی رہے گی اور گم بھی نہیں ہوگی۔ جیسے مدنی پنصورہ واقعی ہمارے لیے بہت بہترین ہے، بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اچھا دوسرا یہ جیسے اب نہ صرف گھر کی یعنی کہ گاڑی وغیرہ بلکہ گھر کے سامان چوری ہونے سے بچ جائے، اس کا بھی ایک وظیفہ ہے۔ اور وہ وظیفہ نہیں ہے، وہ تو بس ایک مرتبہ آپ نے کام کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ رحمان آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی، گھر میں فاقہ بھی نہیں ہوگا اور روزی میں برکت بھی ہوگی۔ جیسے بھی پچھلے استخارہ ہوا جس میں انہوں نے پوچھا کہ روزی میں برکت کے حوالے سے، روز کے حوالے سے، تو یہ مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 15 پر ہے کہ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر سبحان اللہ جو ہے وہ آیت الکرسی لکھ کر اس کا کتبہ آویزاں کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ آیت الکرسی تو یہ لکھ کر اپنے کسی مکان میں اونچی جگہ پر لٹکا دیجئے ادب کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل گھر میں برکت بھی رہے گی، چور بھی نہیں آئے گا اور شیطان سے بھی حفاظت رہے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے اور آپ سب کی کالز کو سلسلے میں شامل کرنا تھوڑا مشکل ہے، مایوس نہ ہو۔ ایک نمبر آخر میں آپ سماعت فرما لیجئے، اس نمبر پر آپ چاہیں تو ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں، 02134858711 02134858711 اس نمبر پر آپ ہاتھوں ہاتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے استخارے کروا سکتے ہیں۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ہم اپنے عزم کو دہرا لیتے ہیں اور اپنے مدنی مقصد کو بھی دہرا لیتے ہیں، وہ مدنی مقصد جو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو آئیے بآواز بلند ہم اپنے مدنی مقصد کو دہراتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ بے گھروں کو گھر عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، میں ذہنی قلبی سکون عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل کا اظہار کیا، پریشانیوں کا اظہار کیا، باری تعالی کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل حل فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، عافیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ زوال نعمت سے بچا لے، کفران نعمت سے بچا لے، نعمتوں کے چھن جانے سے بچا لے یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین
آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.